الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ سب حضرات خیریت سے ہیں، ٹھیک ٹھاک ہیں، اور میری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ خیر و عافیت سے رکھے، اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور میں بھی الحمدللہ بالکل عافیت سے ہوں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ آپ حضرات حفظ و امان میں ہوں گے، اور بہت سارے لوگ جو دوست احباب بیمار تھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنا فضل فرمائے۔ ماشاءاللہ میرا بھی برادر ان لا جو ہاسپٹلائز ہو گیا تھا، الحمدللہ وہ بھی گھر آ گیا ہے، اور جو میری وائف کی تایا وہ حضرات بھی الحمدللہ گھر آ گئے ہیں۔ باقی دوست احباب اور ابھی بیمار ہیں۔ ہمارے مسجد کے بڑے ہی خدمت کرنے والے ساتھی اور جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا ہے مسجد کی خدمت کے لیے، حارث بھائی، وہ بیمار ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اور ایک اور ساتھی ہیں وہ ہاسپٹلائز ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ تو ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے عالم اسلام کے ایک بہت بڑی شخصیت، محدث کبیر، یعنی اتنی بڑی شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ ان کے اوپر آج تک کسی نے، جو ان کا ہم اثر تھا، اس نے کسی نے تنقید نہیں کی۔ میری مراد حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدث ہیں، فقیہ ہیں، اور بہت بڑے عالم دین ہیں، اور صوفی ہیں، مجاہد ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان سے ہر فن کے اندر کام لیا، اور ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیاوی طور پر بھی بہت نوازا تھا۔ یعنی آج کے زمانے سے اگر کسی شخص کا تعارف کرایا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص ملٹی ملینر ہے، تو ان کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا تھا اس زمانے میں کہ یہ ملٹی ملینر ہیں، یعنی سونے چاندی کے ڈھیر ان کے پاس، انبار ان کے پاس ہوتے تھے، اور الحمدللہ اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے یہ اس سارے پیسے کو اللہ کی دین کی سربلندی کے لیے خرچ کرتے تھے۔ تو لہذا ایک شخص جو ہے وہ عالم بھی ہو، پھر عابد بھی ہو، مجاہد بھی ہو، صوفی بھی ہو، بہت بڑا بزرگ بھی ہو، اور پھر تاجر بھی ہو، تو اور پھر محدث بھی ہو، اور یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی جو کتاب ہے، ایک کتاب لکھی ہے انہوں نے، کتاب الزہد والرقائق، تو وہ کتاب ماشاءاللہ بڑی بہترین کتاب ہے۔ اور کسی بھی بزرگ، یعنی جتنے بھی ائمہ کرام گزرے ہیں، محدثین گزرے ہیں، ان کے بارے میں جو ان کے ہم اثر تھے، یعنی ان کے زمانے کے جو ساتھی تھے، جو علماء تھے، ان کی کیا رائے تھی؟ ہر شخص کے اوپر تنقید کی گئی، یہاں تک کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پہ بھی کی گئی۔ لیکن ناظرین، حضرت عبداللہ ابن مبارک ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جن کے اوپر کسی نے کوئی تنقید نہیں کی، یعنی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو علم میں مہارت عطا فرمائی تھی، اور زہد و تقوی میں بھی ایک کمال کے درجے کو پہنچے ہوئے تھے۔ تو یہ بھی ناظرین، یہ دوسری صدی ہجری کے بزرگ ہیں شروع کے، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں، اور اسی طریقے سے اور بڑے بڑے علماء مشائخ کے یہ استاد ہیں اور ان کے شاگرد ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کو پلٹا تھا، اور یہ خراسان میں پیدا ہوئے، ان کے والد کا نام مبارک تھا، اور وہ بہت بڑے تاجر تھے، تو لہذا اصل میں ان کے والد جو تھے وہ ترکی النسل تھے، تو لہذا یہ حضرات خراسان میں پیدا ہوئے۔ پھر آخری عمر میں تو یہ بغداد میں آ کے آباد ہو گئے تھے، لیکن خراسان کے اندر یہ شروع کے اندر جوانی میں تجارت کیا کرتے تھے،
اور بہت بڑے مالدار شخص تھے. جیسے کہ ناظرین مالداروں کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آج بھی دنیا کے اندر یہی ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات بناتے ہیں اور پھر ان کی شان و شوکت ہوتی ہے، پھر اس میں پھر دعوتیں ہوتی ہیں، ضیافتیں ہوتی ہیں، روزانہ کثیر تعداد میں لوگ ان کے پاس آتے ہیں، ملنا ملانا اور گانا سننا اور اس قسم کے کام جو ہے وہ کرتے ہیں. اس زمانے میں بھی جو لوگ تھے، جو مالدار دنیا دار لوگ ہوتے تھے، وہ یہی کام کرتے تھے. تو کیونکہ ان کی پرورش ایسے ماحول میں ہوئی کہ شان و شوکت، پیسہ، دولت اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے نوازا تھا. تو عام طور پہ، اور یہ بڑے بہترین رباب ایک ساز ہوتا ہے، یعنی ایک جس کو آپ کہیں انسٹرومنٹ ہوتا ہے میوزک کا، وہ بڑا اچھا یہ بجاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے سارے دوستوں کی ضیافت کی ہوئی تھی، دعوت کی ہوئی تھی، اور خراسان کے پاس ایک بہت بڑا نخلستان تھا، وہاں پر ان کا ایک بہت شان و شوکت والا محل تھا، اور اس محل کے اندر باغ تھے، اور اس باغ کے اندر وہ بیٹھے ہوئے اور ایک محفل لگی ہوئی تھی. تو لہذا گانا اور ناچ گانا چل رہا ہے، ہر قسم کی جو لوازمات اس دور میں ہوتی تھی وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود تھیں، اور یہ رباب بھی بجا رہے تھے. تو آتا ہے کہ اسی اسنا میں ان کی یہ سو گئے، ان کی آنکھ لگ گئی، اور آنکھ میں ایک دم اٹھتے ہیں، دوبارہ سے رباب بجانا شروع کرتے ہیں تو رباب بج نہیں رہا. اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیا ہوا ہے، دیکھا کہ شاید وہ ٹوٹ گیا ہے، تو پھر اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا، ٹھیک کر کے پھر رباب بجانے کی کوشش کرنے لگے، وہ رباب بج نہیں رہا. اب دو روایتیں ہیں، دیکھیں البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تاریخ بغداد میں بھی ہے، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دینی تھی. تو آتا ہے کہ وہ رباب میں سے قرآن کی ایک آواز، قرآن کی آیت کی آواز آنا شروع ہو گئی، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. ایک تو یہ کہ بھئی اس رباب میں سے، دوسرا یہ کہ وہاں پہ اس درخت پہ ایک پرندہ تھا، اور اس پرندے نے ان آیات کو تلاوت کرنا شروع کیا. اب یہ رباب سے آئی، پرندے سے آئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نظام تھا، کسی نے تلاوت کی، حقیقت تو اللہ جانتا ہے. لیکن اب یہ جب اس آیت پہ غور کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرماتے ہیں کیا لوگوں پہ اب وقت نہیں آ گیا کہ ان کے دل جو ہے اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی خشیت کے اندر جو ہے وہ پیس جائیں اور خوف زدہ ہو جائیں. اور کیا ہم نے قرآن میں یہ حق نہیں نازل کیا؟ یہ قرآن جو ہم نے نازل کیا کیا یہ حق نہیں ہے؟ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق. تو اس آیت نے ان کے دل پہ وہ اثر ڈالا، تو انہوں نے کہا بلا الآن یا اللہ، کہ بالکل اب وقت آ چکا ہے کہ میں اللہ کی طرف رجوع کروں. تو لہذا ناظرین آتا ہے کہ اسی دن انہوں نے ارادہ کر لیا اور یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چھوڑ دیں، اور توبہ طائب کر کے علم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے، اور انہوں نے علم حاصل کیا. تو لہذا اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وہ مقام عطا فرمایا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک محدث ہیں اور بہت بڑے عالم دین ہیں، یعنی ایک ہی شخصیت جس کے اندر جو ہے تمام کے تمام اوصاف موجود ہوں. اور یہ عام طور پر ان کا جو زمانہ ہے وہ خلافت جو بنو عباس ہے ان کا زمانہ ہے، اور ہارون رشید کا جو زمانہ تھا وہ زمانہ ان کا زمانہ ہے. تو لہذا ناظرین یہ میں ان کے چند واقعات آپ کو سناتا ہوں. سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جب ان کو نوازا، ایک دفعہ انہوں نے اعلان کیا کہ بھئی میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو بہت سارے لوگ تیار ہو گئے کہ جی ہم نے بھی آپ کے ساتھ حج کرنے جانا ہے. عام طور پہ جب کوئی اللہ والا، کوئی عالم دین سفر کرتا ہے، چاہے وہ حج کا سفر ہو، عمرے کا ہو، مسجد اقصیٰ کا ہو، کوئی بھی سفر ہو، علم حاصل کرنے کا سفر ہو، حج اور عمرے کا سفر ہوتا ہے تو وہ عبادت کا سفر ہوتا ہے، اور اس کے اندر لوگوں کا پوری جو انٹینشن ہوتی ہے، نیت ہوتی ہے، وہ عبادت کی ہوتی ہے، اور فرض کو ادا کرنے کی نیت سے نکلتے ہیں. تو اکثر اس زمانے میں بھی اور آج بھی لوگوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ بھائی ہم جو سفر کریں وہ علماء کے ساتھ کریں اور کسی اچھے عالم دین کے ساتھ سفر کریں، تاکہ اس سفر کے اندر ہمیں ان کی صحبت نصیب ہو اور ہمیں سیکھنا بھی نصیب ہو. تو جو عقل مند لوگ ہوتے ہیں وہ اسی طرح سے اپنے حج کو کرتے ہیں، اور جو ایسے ہی دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ تو یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اچھا پیکج کون سا ملے گا، اچھا مکہ میں کون سا ہوٹل ہے، مدینہ میں کون سا ہوٹل ہے، مینا میں کون سا کیمپ ہوگا، اور کیا فیسلٹیز ہوں گی، کیا سہولیات ہوں گی، ہمیں تکلیف نہ ہو، ہمارے لیے یہ انتظام ہو، وہ انتظام ہو. تو یہ جیسے حج نہیں کر رہے، احسان کر رہے ہیں اللہ پہ،
اور جو ہے یہ جیسے حج کے لیے نہیں پتہ نہیں ایک پیکج، ایک ہنی مون پیکج کر رہے ہیں، یا ایک گھومنے کا ایک سیر و سیاحت کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ سب چیزیں بھی اپنی جگہ ہیں، انتظامات ہونے چاہیے، اچھی جگہ انسان کو ٹھہرنا چاہیے، اور کھانا پینا ہر چیز اچھی ہونی چاہیے۔ الحمدللہ جب ہم مسجد اقصیٰ جاتے ہیں، جو ہمارے ساتھ لوگ گئے ہیں، ہم ان ساری چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں، لیکن نیت یہ نہیں ہونی چاہیے، نیت یہ ہونی چاہیے کہ بھئی ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جائیں، اور کسی ایسے اللہ والے کی صحبت بھی نصیب ہو جائے کہ جس کی معیت کے اندر ہم اپنا حج یا اپنی عبادت یا اپنے سفر کو کارآمد بھی بنائیں۔ تو لہذا ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے کہا کہ اچھا بھئی اب کیا کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو کہ تم سب حضرات جو تم نے پیسے رکھے ہیں حج کے لیے، وہ سارے پیسے میرے پاس جمع کرا دو، اور میرے پاس جمع کرا دو، میں خرچہ کرتا جاؤں گا، اور پھر واپس آ کے جو پیسے بچیں گے وہ میں تم لوگوں کو واپس دے دوں گا، جو کم ہوں گے وہ تم سے لے لوں گا۔ تو لہذا لوگوں سے انہوں نے پیسے لے لیے۔ اب پورا قافلہ تیار ہو گیا۔ آتا ہے کہ قافلے کے اندر بہترین جو ہے وہ کھانا، صبح دوپہر شام بہترین کھانا کھلا رہے ہیں، خوب ضیافتیں ہو رہی ہے، اچھا لوگ بھی خوشی سے کھا رہے ہیں، لوگ بھی جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ہمارے ہی پیسے سے ہو رہا ہے سب کچھ۔ اور پھر بہترین انتظامات کے ساتھ جو ہے وہ مکہ مکرمہ پہنچے، اور وہاں پر بہترین حج کرایا، سب کچھ ہوا، اور پھر مکہ سے نکل کر مدینہ لے کر گئے، مدینہ میں جو ہے ماشاءاللہ اچھا وقت گزارا، اور پھر کہا کہ بھئی تمہارے گھر والوں نے مدینہ سے جو تبرکات لانے کے لیے کہا تھا وہ چلو میرے ساتھ بازار، اور سب کو شاپنگ بھی کرائی۔ پھر واپس مکہ لے کے آئے، مکہ میں بھی کہا کہ جس نے مکہ سے جو چیزیں خریدنی ہیں وہ خریدے، اور دبا کے جو ہے شاپنگ کرائی، لوگوں نے بھی خوب شاپنگ کی کہ جی ہمارے ہی پیسے سے ہو رہی ہے۔ اور پھر جو ہے واپس لے کے آئے، واپس لا کر ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا، اور بہترین دعوت کی، سب کو ساتھیوں کو خوب اچھا کھانا کھلایا پلایا، اور سب بہت خوش کہ جی آپ کے ساتھ بڑا اچھا ہمارا حج رہا۔ اور پھر جب دعوت اور ضیافت ختم ہوئی، اختتام پر سب کو ان کے پیسے واپس دے دیے، اور کہا کہ یہ جو حج تھا یہ میری طرف سے تھا، یہ میں نے جو ہے تمہیں اپنے پیسوں سے حج کرایا۔ ناظرین دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہے، اور اس نے اپنے مال کو کیسے مستحقین پہ خرچ کیا، اور کیسے اس نے لوگوں کے اوپر خرچ کیا۔ یعنی وہ مستحق تو نہیں تھے، لیکن یہ ان کا ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سخاوت تھی، ایک اللہ تعالیٰ نے فیاضی ان کو عطا فرمائی تھی۔ اسی طرح سے آتا ہے کہ ایک دفعہ وہ حج کرنے جا رہے تھے، تو قافلہ ان کا رکا، تو جب کھانا پکاتے ہیں، اس کھانا پکانے کے لیے مرغیوں کو ذبح کیا جاتا ہے، تو ایک مرغی جو ہے وہ مر گئی، اور اس مرغی کو جو ہے سامنے کوئی کچرا دان تھا کیا تھا، وہاں پہ پھینک دیا اس کو۔ تو ابھی قافلہ تیار ہو کے نکل ہی رہا تھا، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک لڑکی پہ پڑی، ایک بچی پہ، کہ وہ چھپکے سے آئی اور اس مردہ مرغی کو اٹھا کر جو ہے کپڑے میں لپیٹ کے چلی گئی۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اس کے پیچھے چل پڑے، اور پیچھے جاتے جاتے وہ جا کے دیکھا کہ وہ ایک گھر کے اندر چلی گئی ہے، اور وہاں پر اس مرغی کو جو ہے وہ اس کی والدہ جو ہے وہ اس کی کھال اتار رہی ہے، صاف کر رہی ہیں۔ تو ایک دم وہ اندر داخل ہوئے، پوچھا کہ بھئی تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو وہ گھبرا گئی۔ اس بچی نے کہا کہ جی یہ تو مرغی مری ہوئی ہے، میں چوری کر کے نہیں لے کے آئی، یہ تو مری ہوئی مرغی تھی، کسی نے پھینک دی تھی۔ تو کہا تمہیں نہیں پتہ کہ اسلام نے مردار کو حرام قرار دیا ہے؟ کہا بالکل پتہ ہے، لیکن میری ماں جو ہے وہ بیوہ ہے، میں یتیم بچی ہوں، اور ہمارے گھر میں کوئی پکانے والا نہیں، کوئی کمانے والا نہیں، کوئی ہمیں لک آفٹر کرنے والا نہیں ہے، تو لہذا ہمیں پتہ ہے کہ اسلام میں مردار حرام ہے، لیکن حالت اضطراری میں اس کو وہ جائز ہے۔ تو ہم نے 3 دن سے کچھ کھایا نہیں تھا، تو لہذا ہم بھوک کی وجہ سے بدحال تھے، تو ہم نے اس لیے اس کو وہاں سے اٹھا کے لے کر آئے۔ تو آپ وہاں پر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو آپ نے اپنے غلام کو بلایا، اور بلا کر پوچھا کہ بھائی اس وقت جو ہے وہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں؟ اس نے کہا حضرت ہم جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے، ہمارے پاس جو ہے وہ تقریباً 6000 درہم ہے۔ تو آپ نے کہا وہ 6000 درہم دو، اور یہاں سے واپسی کا کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا یہاں سے واپس اپنے مقام تک پہنچنے کے لیے کوئی 20-30 درہم چاہیے ہوں گے۔ تو کہا جتنا سفر کی واپسی کا خرچہ ہے وہ اپنے پاس رکھو، اور وہ سارے پیسے لیے اور اس جو ہے وہ بچی کو دے دیے، اور کہا کہ ایسے حج کا کیا فائدہ کہ جب آپ کے ارد گرد لوگ جو ہے وہ بھوک اور پیاس سے، افلاس سے، فاقوں سے جو ہے وہ مر رہے ہوں اور مجبور ہو جائیں مردار کھانے پہ۔ تو لہذا اسی لیے علماء نے، اور انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر آپ کے ارد گرد، آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں، آپ کے گاؤں میں اگر لوگ جو ہے وہ پریشان ہیں،
اور فاقہ زدہ ہیں، مفلس ہیں، غریب ہیں، اور کسی قسم کی قحط سالی ہے، اور لوگ جو ہے بیچارے جو ہے وہ ضرورت مند ہیں، تو ایسی صورت میں نفل حج اور عمرہ کرنے سے بہتر ہے کہ غریبوں کی مدد کی جائے اور اس پیسے کو ان کے اوپر لگایا جائے۔ تو لہذا ناظرین، یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آتا ہے ایک دفعہ آپ بغداد تشریف لائے تو شور مچ گیا، اور ہر طرف جو ہے لوگ بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تشریف لا رہے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے۔ تو ہارون رشید کے محل میں اس کی ایک باندی کھڑی ہے، سارا نظارہ دیکھ رہی تھی، اور اس نے جب وہ نظارہ دیکھا تو اس نے اپنے دوسری ساتھیوں سے پوچھا کہ یہ رش کس بات کا ہے، لوگ کس سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں؟ تو کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ آئے ہیں، لوگ ان کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، ان سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اصل بادشاہ تو یہ ہیں جو لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں، یہ جو ہمارا جو بادشاہ ہے یہ تو فوج کے ذریعے سے، پولیس کے ذریعے سے لوگوں کو جمع کرتا ہے، لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کے عہدے کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لوگ اصل دل سے ان کی عزت کرتے ہیں۔ تو لہذا ناظرین، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ آتے ہیں ایک دفعہ ہارون رشید بھی حج میں تھا، یہ بھی تھے، اور لوگ ہارون رشید کے ارد گرد جمع تھے، اور جیسے ہی حرم کے اندر حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ داخل ہوئے تو سارا مجمع جو ہے ہارون رشید سے ہٹ کر اور ان کی طرف ہو گیا، ان کی طرف متوجہ ہو گیا، اور جیسے ہی ان کو چھینک آئی تو سارے مجمع، جیسے انہوں نے الحمدللہ کہا، تمام کے تمام مجمع نے یرحمک اللہ کہا، تو پورا حرم جو ہے وہ گونج اٹھا۔ تو لہذا ہارون رشید نے کہا کہ بھئی اصل بادشاہ تو یہی ہیں۔ ہارون رشید کی بڑی خواہش تھی کہ وہ اس کے ساتھ ملیں، لیکن یہ جو ہے وہ ملنے سے کتراتے تھے۔ تو ایک دفعہ ان کے ساتھی نے پوچھا کہ آپ کیوں نہیں ہارون رشید سے ملنے کے لیے جاتے؟ ہارون رشید نے بھی جو ہے وہ بڑی کوشش کی کہ جی یہ ملنے کے لیے آئیں، اور اپنے ایک مشیر کو ان کے پاس بھیجا۔ تو انہوں نے اس مشیر کو کہا، دیکھو میں ایک حق گو آدمی ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہارون رشید کی کوئی بات مجھے ناگوار گزرے، یا میری کوئی بات اس کو ناگوار گزرے، یا میں کوئی ایسی بات کر دوں کہ جس کی وجہ سے مجھے وہ قتل کر دے اور اس قتل کا جو ہے گناہ اس کے اوپر پڑ جائے۔ تو لہذا میں نہیں چاہتا کہ میں ایسا کوئی کام کروں جس کی وجہ سے میں مشکل میں آؤں یا وہ مشکل میں آئے۔ تو لہذا ناظرین، بڑی کوشش کرتا رہا ہارون رشید۔ تو ایک دفعہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے آ گئے، تو بڑا حیران ہوا، کہا کہ آج آپ ملنے کے لیے آ گئے؟ تو کہا اس لیے کہ پہلے میں اپنے نفس کو ٹٹولتا تھا کہ اگر میں ہارون رشید کے پاس گیا اور اس نے کوئی ایسی بات کی اور میں نے اس کو ٹوکا یا میں نے کوئی حق بات اس کے سامنے کہہ دی تو وہ مجھے قتل کروا دے گا۔ تو میں اپنے نفس کو ٹٹولتا تھا، کیا میرا نفس اس بات کے لیے راضی ہے، ابھی موت کے لیے راضی ہے، مرنے کے لیے تیار ہے؟ تو مجھے ایسا لگتا تھا جیسے ابھی تک وہ تیار نہیں ہے، لیکن اب میں نے اپنے نفس کو ٹٹولا تو اس کے اندر سے ہر قسم کی کسی قسم کی خواہش نہیں رہی، ساری خواہشات ختم ہو گئیں، تو اب موت کا بھی خوف نہیں رہا۔ تو لہذا اب میں نے کہا اب تمہارے سامنے جانا چاہیے، چاہے تم کوئی غلط بات کرو یا کوئی ایسا حکم صادر کرو تو میں اس کو روک سکوں اور مجھے کوئی چیز مانے نہ ہو۔ تو لہذا ناظرین، ایسی شخصیات اسلام کے اندر گزری ہیں۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ایک بزرگ نے ان کو کہا، عبداللہ ابن مبارک کو، کہ آپ جو ہے وہ تجارت کرتے ہیں، آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، آپ کے پاس اتنا بڑا بزنس ہے، اور آپ محدث بھی ہیں، عالم بھی ہیں، آپ بیانات بھی کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ آپ زہد اور تقوی میں بھی بہت زیادہ ہیں، تو یہ نہیں، یہ دو چیزیں ایسے نہیں کہ متضاد ہیں کہ ایک طرف آپ تجارت، دوسری طرف یہ۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو کہ میں تجارت اس لیے کرتا ہوں کہ تاکہ جو ہے علماء، مشائخ اور ضرورت مندوں کی جو ہے وہ مدد کر سکوں۔ آتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ ہر وقت یعنی روزانہ کی بنیاد پر کئی سو لوگ ان کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے، اور ان میں اکثریت علماء کی اور طلباء کی ہوتی تھی، اکثر دینداروں کی ہوتی تھی۔ وہ خوش ہوتے تھے کہ ان کے دسترخوان پہ علماء آئیں، دیندار لوگ آئیں، طلباء آئیں، اور علماء، مشائخ اور دیندار لوگوں کے وظائف مقرر کیے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ میں تجارت اس نیت سے کرتا ہوں کہ یہ سارا پیسہ جو ہے میں علماء کے اوپر، طلباء کے اوپر، مشائخ کے اوپر، مدارس کے اوپر، خانقاہوں کے اوپر جو ہے وہ خرچ کروں، میرا سارا پیسہ ان کے اوپر خرچ ہوتا ہے۔ اور دسترخوان پہ کئی انواع و اقسام کے کھانے ہوتے تھے، لیکن خود جو ہے وہ روزے سے ہوتے تھے۔ یعنی ان کے بارے میں اکثر جو ان کے رفقا ہیں، ان کے ساتھی ہیں، ان کے زمانے کے علماء ہیں، انہوں نے لکھا
کہ عبداللہ ابن مبارک سے بڑا زاہد اور متقی شخص ہم نے اپنے دور میں نہیں دیکھا۔ تو لہذا ناظرین اس سے بات پتہ چلتی ہے کہ اگر ایک انسان جو ہے اللہ نے اس کو نوازا ہو، اللہ نے اس کو پیسہ دیا ہو، دولت دی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیاوی طور پہ نوازا ہو، تو وہ بھی دیندار بن سکتا ہے، وہ بھی متقی پرہیزگار بن سکتا ہے، وہ بھی اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے، وہ بھی اللہ کے قریب آ سکتا ہے اپنے مال کے ذریعے سے بھی، اپنے علم کے ذریعے سے بھی۔ تو لہذا یہ ایسا نہیں ہے کہ جی اسلام اس چیز کی ممانعت کرتا ہے کہ بھئی آپ تجارت نہ کریں، آپ کے پاس پیسہ نہ ہو۔ آپ کے پاس پیسہ ہے، آپ اس پیسے سے خیر کے کام کریں۔ دیکھیں یہ جو مال ہے، یہ مال آپ کے لیے یا تو رحمت کا باعث بنے گا یا آپ کے لیے پکڑ کا باعث بنے گا، آپ کے لیے عذاب کا باعث بنے گا۔ لیکن جو مال اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، وہ مال آپ اس مال سے اپنی آخرت کو بنا سکتے ہیں، اپنی جو ہے وہ اپنی جو جنت کو بنا سکتے ہیں، اور اس مال کو صحیح مقام پر خرچ کریں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ناظرین آخری عمر میں جب بہت زیادہ آپ کے پاس مجمع لگتا تھا، اور ان کی میں ایک اور بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ ان کی ایک عادت یہ تھی کہ یہ ایسے لوگ جو مقروض ہوتے تھے ان کے قرضے اتارتے تھے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے۔ ایک طالب علم تھا جو ان کے پاس آیا کرتا تھا، جب بھی یہ بغداد جاتے تو وہ آتا تھا، تو پھر یہ جب بغداد گئے تو وہ ملنے کے لیے نہیں آیا۔ انہوں نے پوچھا کہ بھئی وہ کدھر گیا؟ کہا کہ جی وہ تو جیل میں ہے، اس نے کسی سے قرضہ لیا تھا، وہ قرضہ دے نہیں سکا، تو لہذا اس نے جیل میں دلوا دیا۔ تو اس کا کئی ہزار درہم کا جو ہے وہ قرضہ اتروایا، اور اس سے کہا جس سے قرضہ لیا تھا کہ تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم اس کو نہیں بتاؤ گے کہ میں نے یہ پیسے دیے۔ اسی طریقے سے ایک شخص آتا ہے ضرورت مند، اور آ کر جو ہے وہ ان سے تقاضا کرتا ہے کہ مجھے جو ہے 700 درہم چاہیے، تو وہ ایک رکا لکھ کر دیتے ہیں منشی کو کہ اس شخص کو جو ہے 7000 درہم دے دو۔ تو وہ منشی جو ہے ایک دم وہ پڑھتا ہے، تو پوچھتا ہے کہ بھئی تم کس لیے آئے تھے؟ وہ کہتا ہے جی میں تو آیا تھا 700 درہم کے لیے۔ تو کہا کہ اس میں تو 7000 درہم لکھا ہوا ہے، شاید غلطی ہو گئی، جاؤ اور جا کر اس کو صحیح کرا کے لاؤ۔ تو وہ دوبارہ حضرت عبداللہ بن مبارک کے پاس آیا، تو انہوں نے منشی کو بلایا اور کہا کہ تم نے جو میں نے لکھا تھا وہ تم نے کیوں نہیں کیا؟ تم میرے ملازم ہو یا میں تمہارا ملازم ہوں؟ یا تو ایسا کرو تم میری جگہ پہ آ جاؤ اور میں تمہاری جگہ پہ چلا جاتا ہوں، تاکہ جو تم مجھے حکم دو میں اس کو پورا کروں۔ اب جب میں تمہیں کہہ رہا ہوں تو تم نے اس کو پورا کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا حضرت میں سمجھا کہ آپ نے غلطی سے 7 کی جگہ 7000 لکھ دیا۔ کہا نہیں، میں نے غلطی سے نہیں، بلکہ میں نے بالکل ہوش و حواس میں لکھا، اور میرے سامنے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ اگر کسی مومن کو آپ خوش کر دیں، ایک مومن جو ہے وہ پریشان حال ہو اور اس کو آپ اس کے ساتھ کوئی ایسا فعل کریں، اس کے ساتھ کوئی ایسا حسن سلوک کریں کہ وہ خوش ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ اس خوش کرنے والے کے لیے جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو میں نے تو اس بشارت کو حاصل کرنے کے لیے کہ اس کو خوش کرنے کے لیے یہ 7000 درہم کا دیا کہ جب اس کو 7000 درہم ملیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا۔ تو لہذا اب اس کو کہا کہ تم جو ہے اس کو اس کی موجودگی میں نہیں، غیر موجودگی میں کہا کہ اب اس کو تم نے 14000 درہم دینے، تاکہ یہ جو ہے جب اس کو یہ 14000 درہم ملیں گے تو یہ خوش ہو جائے گا۔ تو لہذا آتا ہے کہ جب اس کو 14000 درہم ملے تو وہ تو بہت خوش، وہ تو اتنا خوش ہو گیا، تو کہا کہ یہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ تھے ناظرین، جن کو اللہ تعالیٰ نے دولت بھی دی اور اس دولت سے انہوں نے اپنی آخرت کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں فساد کے پیدا ہونے کے 5 جو طبقے ہیں وہ ذمہ دار ہوتے ہیں، یعنی جب بھی خواص میں بگاڑ آئے گا اس بگاڑ کے ذریعے سے عوام میں خود بخود بگاڑ آئے گا۔ اگر خواص جو اعلیٰ طبقہ ہے وہ اس کے اندر اصلاح ہو جائے اور وہ صحیح راستے پہ چلے تو عوام بھی صحیح راستے پہ چلتی ہے اور ان کی بھی اصلاح ہوتی ہے۔ یہ جو خیر کا، اصلاح کا جو طریقہ کار ہے نا، وہ اوپر سے نیچے کی طرف ہوتا ہے۔
یعنی اگر اوپر خیر ہوگی تو وہ خیر اوپر سے نیچے کی طرف ٹریول کرے گی اور سارے مکاتب فکر کے اندر وہ خیر پہنچتی جائے گی، اور سارے مکتبہ فکر، سارے افراد معاشرے کے، ان کے اندر خیر موجود ہوگی، اصلاح کا مادہ پایا جائے گا۔ اگر اوپر خرابی ہو گئی ہے تو سارا کا سارا طبقہ جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، یعنی بادشاہ میں اگر خرابی ہے تو وہ خرابی چڑھتے چلتے چلتے چپڑاسی تک پہنچے گی۔ تو لہذا انہوں نے کہا 5 ایسے طبقے ہیں جب تک کہ ان کے اندر اصلاح نہیں ہو، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح نہیں ہو سکتی، وہ کبھی بھی خیر پہ نہیں ہو سکتی، کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ سب سے پہلا طبقہ وہ فرماتے ہیں کہ علماء کرام، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، اللہ کے دین کی طرف متوجہ کریں۔ جب علماء کے اندر بگاڑ آ جائے اور وہ دنیا پرست ہو جائیں اور وہ اپنے علم کے ذریعے سے دنیا کمائیں اور دنیا کے حریص ہو جائیں، تو لہذا اب آپ سمجھ لیں کہ اس امت کے اندر فساد ہے۔ اب جب تک یہ علماء ٹھیک نہیں ہوں گے معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ انہوں نے کہا کہ صوفیہ کرام، یہ صوفی حضرات ہوتے ہیں، زہاد، ان کی اصلاح کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یہ صحیح لوگ ہونے چاہیے۔ اگر صوفی، پیر، مشائخ، زہاد جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوں گے، لالچی لوگ ہوں گے، بہروپیے ہوں گے، اور ظاہری نمود و نمائش اور ظاہری تقوی کی علامات اپنا کر لباس کے اوپر اور اپنی شخصیت کے اوپر اور ساری توجہ اس کے ذریعے سے لوگوں کی حاصل کریں گے، اور پھر اس کے ذریعے سے لوگوں کے مال پہ نظر ہو اور اس کے ذریعے سے اپنی جائیدادیں بنائیں گے اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے مالوں کو لوٹیں گے، لوگوں کے عقائد کو خراب کریں گے، تو معاشرے کے اندر پھر تباہی اور بربادی ہے۔ تو 2 طبقے تو یہ بڑے اہم ہیں، علماء کے اور صوفیاء کے۔ پھر تیسرا طبقہ انہوں نے کہا کہ تجار ہیں۔ اگر تجار ٹھیک نہیں ہیں، جو تاجر ہوتا ہے اس کے اندر امانت داری نہیں ہے، وہ خائن ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ سچائی کو اختیار نہیں کرتا، وہ تجارت کے اندر ملاوٹ کو، دھوکے بازی کو شامل رکھتا ہے، وہ اگر خائن ہو جاتا ہے تو معاشرے کے اندر تباہی و بربادی ہے۔ پھر لوگوں کے اندر خیانت، لوگوں کے اندر جھوٹ، دھوکہ دینا، فریب دینا، یہ عام ہو جائے گا، اور ہر شخص اسی طریقے سے مال کمانے کو جائز سمجھے گا۔ اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تینوں طبقے آپ کے سامنے ہیں، علماء کے بھی، صوفیہ بھی آپ حضرات کے سامنے ہیں۔ آج کل پیروں کی کیا صورتحال ہے۔ تجار تو، ہمارے معاشرے کا تجار تو، تاجر تو یہ سمجھتا ہے کہ جب تک وہ جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، ملاوٹ نہیں کرے گا تو وہ تجارت ہی نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے جی ایسے تجارت ہی نہیں ہوتی ہے۔ پھر اسی طریقے سے انہوں نے فرمایا چوتھا طبقہ جو ہے وہ مجاہدین کا ہے، فوج کا ہے۔ اگر فوجی جو ہے، مجاہدین، فوج اگر اپنی طاقت سے مال غنیمت کو اپنے لیے حلال سمجھ لے اور اپنے اسلحے سے، اپنے جو روب و دبدبے سے لوگوں کا استحصال کرے اور لوگوں کو جو ہے یرغمال بنائے اور جو ہے لوٹ مار کرے، اور جو اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس طاقت کا غلط استعمال کرے، تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فساد آ جائے گا۔ یہ امت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی، کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی۔ پھر 5واں اور اہم طبقہ آپ نے ارشاد فرمایا حکام ہے، حکام بالا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار دیا ہے، اگر وہ اس اختیار کو، اقتدار کو اپنی ذات کے لیے اور اپنے مفادات کے لیے اور اس کے ذریعے سے جو ہے ظلم کریں گے اور لوگوں کے اوپر زیادتی کریں گے اور ہر قسم کی جو ہے برائی ان کے اندر ہوگی اور لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کریں گے اور لوگوں کے درمیان جو ہے وہ بے انصافی کو عام کریں گے، تو وہ معاشرہ کبھی بھی سدھر نہیں سکتا، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اب فساد ہی فساد ہے۔ تو اب آپ دیکھ لیں کہ یہ 5 طبقے ایسے ہیں کہ جب تک ان کی اصلاح نہیں ہوگی، جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گے، اور جتنے جو طبقے ہیں وہ ان کے اندر بہتری آ ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے، اب یہ مجھے دیکھنا ہے کہ میں کس طبقے میں شامل ہوں، ہمارے اندر کیا برائیاں ہیں جو ہم نے ان کو ٹھیک کرنا ہے۔ اسی طریقے سے جو جس طبقے سے جس کا تعلق ہے وہ اپنی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو ٹھیک کرے، تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اصلاح کو پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس امت کو کامیابی عطا فرمائے، اور یہ امت جو اس وقت پریشان حال ہے، ذلیل و خوار ہے، رسوا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو ختم فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کی جو ہے جو رسوائی ہے اس کو ختم فرمائے۔
تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے جی، آپ حضرات کو بھی توفیق عطا فرمائے. دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کالر کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب کیسی ہے فیملی؟ الحمدللہ جی، اللہ کرم، شکر اللہ کا جی. آج موڈ کیسے ہے؟ ٹھیک ہو؟ موڈ تو آپ سے بات کرنے کے بعد بالکل ٹھیک ہو گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تو بات ہے، یہ سوال ہم نے کیا تھا 1 سال ہو گیا ہم کو یاد ہے. 5 اسٹار ہوٹل میں آدمی رہتے ہیں، آج آپ نے نتیجہ کر دکھا ہے. یہ بندے 5 اسٹار ہوٹل 7 اسٹار بن گئے، بٹ دے کھان گے 1 پاؤنڈ صدقہ. پہلا جی میں 15 سال ہو گئے 16 سال ہو گئے عمرے گیا، میں اتنا فیل ہویا اسی طواف کرنے آخری 2 دن پیسے رہے ہیں تو کسی نے ٹور گائیڈ میرا چاچا لگنے سے انہوں نے جیب کٹ لے گئے پیسے سارے. انہوں نے انہاں بندیاں نے مفتی صاحب میں نے دسو انہاں بندیاں نے کیا علاج اسی کوریج کیا دعا دے سن. بالکل تسی ٹھیک کہہ رہے ہو جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ تہاڈی کال دا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مفتی صاحب، میں نے ایک مولانا صاحب سے پوچھا کہ میڈیا جو ہے پاکستان میں وہ اس قدر جو ہے وہ اس طرح کے پروگرام دکھاتا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو لوگ دیکھنا چاہتے ہیں وہی دکھاتا ہے، لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیں کہ ارطغرل غازی جو مسلمانوں کی تاریخ کا ایک ڈرامہ جو ترکی کا ہے وہ اتنا مقبول ہوا ہے کہ ہر گھر میں وہ دیکھا جاتا ہے. تو علماء کرام کو اگر کوئی پازیٹیو چیز اگر انسان کوئی اس کی طرف توجہ دلائے تو ضروری تو نہیں ہے کہ نیگیٹو ہی آنسر دیا جائے. اچھا چلے ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. اچھا پہلی بات تو دیکھیں نا یہ ہے کہ وہ سوال آپ نے مجھ سے تو نہیں پوچھا تھا نا، بس جن عالم سے آپ نے پوچھا اور انہوں نے جو جواب دیا ہے تو یہ تو انہی سے آپ نے کہنا تھا کہ بھائی یہ تو آپ کی بات ایسے ہے، تو میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا. ٹھیک ہے جی، چلیں پھر میں اس پہ گفتگو کرتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام مولانا صاحب، مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، اللہ کرم. اللہ کرم. شفیق بورسل سے بول رہا ہوں. جی جی جی. تو آپ کا پروگرام ہمیشہ کی طرح قابل تحسین. آپ کے موضوع جو ہوتے ہیں ماشاءاللہ بہت اچھے. آپ نے جو ہمارے اصلاح کے بارے میں آج کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ماشاءاللہ، اس کو جتنا سراہا جائے اتنا کم ہے. ہمیں ان لوگوں کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی ضرورت ہے. جی میرے پاس صرف 2 مختصر پوائنٹ کیونکہ آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. پہلا تو میری آپ سے یہ گزارش ہوگی کیونکہ آج کل جو پینڈیمک کے حالات چل رہے ہیں نا، جیسے آپ وینسڈے کو دعا کرتے ہیں، میرا خیال ہے آپ ہر پروگرام میں دعا کیا کریں. بالکل صحیح ہے، بالکل اس پہ عمل کریں گے. اور ہمیں یہ بھی بتائیں کہ نبی پاک ان حالات میں کیا کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو آج ہمارے 2 اپنے بندے ہیں ہاسپٹل میں کرونا کی وجہ سے ہیں. وہ بھی ایک تو ہمارے چاچو ہیں، ایک ہمارے جانے والے ہیں. ہمارے چاچو ہیں الطاف صاحب، ان کی دعا کریے گا. نمبر 2 ہمارے کچھ جو لوگ ان دنوں میں دنیا سے گئے ہیں، ہماری ایک کزن ہے اپنے کراچی میں، زائدہ بہن، ان کے انتقال ہو گیا تھا، ان کے لیے دعا کریے گا. اور ہمارے آپ کے تمام جو ناظرین ہیں، سامعین ہیں، ان سب کو ہمارا سلام، اور ان سب کے لیے دعا کریے گا. اور اس سے بڑھ کر ایک اور، جب آپ نے ابھی بات کی ہے نا بہت امپورٹنٹ، کہ برائی ہمیشہ اوپر سے چلتی ہے، کہ میں آج ہی سورۃ نمل کا مطالعہ کر رہا تھا. اس میں بھی حضرت سمود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا، جو حضرت قوم سمود کا ذکر تھا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ وہ 9 لوگ تھے. اور ہمارے خاندان، ہمارے ملک میں بھی ایسا ہو گیا ہے کہ 2 لوگوں پر ہم نے ملک اپنے کو داؤ پہ لگا دیا ہے. بالکل صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. جی جی میرے مفتی صاحب 2 کوشچن ہیں. جی جی. پہلا تو یہی کہ والد کی پراپرٹی جو مجھے ملی وہ میں نے اپنے شوہر کی بغیر اجازت کے اپنے بھائی کو دے دی، تو کیا میں اس میں گناہ گار ہوئی اپنے شوہر کی طرف سے؟ اور دوسرا کوشچن کہ قضا روزے جو ہوتے ہیں اس کی کیا نیت ہوتی ہے؟ اچھا کبھی آپ نے سنا کہ والد کی پراپرٹی بھائی کو ملی ہو اپنے، اور بھائی نے اپنی بہن کو دے دی ہو؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ تو ہے ہی نہیں ہے، پتہ نہیں. بس وہ کئی دفعہ ہوتا ہے نا کہ یہ سوچ کے بندہ دے دیتا ہے کہ کہیں بھائی کا رشتہ یا بھائی دے دیتے ہیں
کہ جی اگر مجھے نہیں دو گے تو میں تمہارے ساتھ تعلقات ٹھیک نہیں رکھوں گا. بالکل آپ ایسی کہہ رہی ہیں, اور ایسا ہوتا نہیں ہے. پتہ نہیں ایسا کیوں نہیں ہوتا. اکثر میرے پاس جو مسئلہ آتا ہے, سوال آتا ہے, وہ یہی آتا ہے کہ جی وہ بہن نے اپنی والد کی والدہ کی پراپرٹی اپنے بھائی کو دے دی. اکثر یہی ہوتا ہے. کبھی یہ نہیں ہوا کہ کوئی یہ کہے کہ بھائی کہے کہ جی مجھے میرے والد نے جو پراپرٹی دی تھی وہ پراپرٹی میں نے اپنی بہن کو دے دی. ایسا کبھی سننے کو نہیں ملا. یہ اللہ کرے ایسا بھی کبھی سننے کو ملے. اور اب آپ حضرات کہتے ہوں گے کہ بھئی اچھا میرے والد صاحب نے تو کوئی پراپرٹی چھوڑی نہیں تھی اور ہماری 2 بہنیں ہیں, لیکن الحمدللہ ہم 8 بھائیوں نے جو بھی کمایا اللہ نے بہت فضل کیا, تو ہم نے جب یہ تقسیم کی تو اس میں اپنی بہنوں کو بھی اس میں شامل کیا, اور دونوں بہنوں کو اس کے اندر شامل کیا, اور خوشی کے ساتھ سب نے کہا کہ بھئی ہمیں اپنی بہنوں کو بھی اس میں شامل کرنا ہے, تو لہذا ان کو بھی ہم نے دیا. تو بہنوں کا خیال رکھنا چاہیے جی. ایسا نہیں ہو کہ جی صرف بھائی جو ہے وہ بہنوں سے والدین کی پراپرٹی کو ہتھیا لیں, اور بیچاری عورت جو ہوتی ہے وہ معصوم ہوتی ہے, نازک دل ہوتی ہے, اس کے دل کے اندر محبت ہوتی ہے اپنے بھائیوں کی, اپنی فیملی کی, تو اس کو وہ ایموشنل بلیک میل کرتے ہیں کہ وہ سمجھتی ہے بیچاری کہ اگر میں نے اپنا حصہ مانگ لیا یا اپنا حصہ نہیں چھوڑا تو میرے یہ بھائی چھوٹ نہ جائے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بھائی جو ہے وہ بہنوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں, ان کا استحصال کرتے ہیں, تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ویلکم. تھینک یو سو مچ. آپ اتنا وقت ہم لوگوں کے لیے نکالتے ہیں. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. آمین. بہت شکریہ. اچھا, کچھ عرصہ پہلے میں نے ٹی وی چینل پہ ہی دیکھا تھا, کچھ دن ہی پہلے, تو ایک عالم دین بات کر رہے تھے زکوٰۃ کے حوالے سے. تو وہ بتا رہے تھے کہ پہلے ایسا ہوتا تھا کہ ہر ملک کے اندر جتنا سونا ہوتا تھا اس کے مطابق رقم ہوتی تھی, یعنی کہ نوٹ چھپتے تھے. تو اب ایسا نہیں ہوتا. تو اس لیے زکوٰۃ بھی جو ہے پہلے سونے کے مطابق دیا کرتے تھے کہ جس کے پاس 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہو تو وہ یا رقم ہو تو وہ زکوٰۃ کرے. تو اب ایسا نہیں ہوتا, اب چاندی پہ دینی پڑتی ہے. تو یہ کچھ بات مجھے سمجھ نہیں آئی تھی, اگر آپ مہربانی کر کے دوبارہ بتا دیں. تو آپ نے ان سے پوچھنا تھا نا, جو بات انہوں نے کی تو ان سے سمجھتی کہ بھئی انہوں نے کیوں نہیں سمجھائی یہ بات. انہوں نے بات تو یہی کی تھی نا. نہیں, میں تو چلے میں تو آپ کو ایک بتا دوں گا, لیکن آپ تو کسی کی بات کر رہی ہیں نا. اب انہوں نے پتہ نہیں کیا سوچ کے یہ بات کی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ یہ بات کہاں سے لے کے آئے. ٹھیک ہے, تو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں گلزار بول رہا ہوں. مفتی صاحب کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. گلزار بھائی تسی ٹھیک ہو؟ ہاں جی, ایک بڑا جو سوال تھا, میں داندا دے بارے پوچھنا, جڑے کھول جے چاڑ دے ہیں یا نقلی دند لاندے ہیں, وہی دے واسطے ذرا کی اپنا شریعت کہندی ہے. چلو میں تانوں دسنا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں اللہ کو شکر ہے میں ٹھیک ہوں. گھر میں سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ سب اللہ کرم شکر اللہ کا, سب ٹھیک ہیں. آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ ہاں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. آپ کا بیان بہت اچھا تھا, کافی کچھ سیکھنے کو ملا. تو وہ میرا سوال تھا نماز کے متعلق. جب حیض آتا ہے, حیض میں کہتے ہیں کہ 10 دن مسلسل رہتا ہے. اگر 10 دن کے بعد جو یعنی کہ آتے داغ وہ کیا کہتے ہیں وہ بیماری کے ہوتے ہیں, تو اس میں کہتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ سکتے ہیں 10 دن کے بعد. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس دوران ہم قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں. جب نماز پڑھ سکتے ہیں تو قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں جی. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اگر کسی کو قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا نہ آتا ہو اور انہوں نے کسی ٹیچر کے ساتھ ابھی شروع کیا ہوا, وہ ختمی بھی کی ہے, لیکن ابھی جب شروع کیا تو ٹیچر کہہ رہی ہے کہ آپ بالکل غلط پڑھتی ہے آپ, کیونکہ کبھی کبھی تو بالکل معنی ہی چینج ہو جاتا ہے کیونکہ ان کو تجوید نہیں آتا. تو وہ کہتی ہے کہ اب وہ کیا کرے, اس کو قرآن پڑھنے کی تو شوق ہے, اب وہ جب رمضان آئے تو وہ ختم بھی نہیں کر سکے, تو کیا وہ
किसी कारी के पीछे लाइक वो कर ले, क्या वो कोई पेन वगैरह ले ले, या अभी भी वो नहीं जानते हो कि गलत पढ़ती है फिर भी पढ़ ले और ख़त्म कर ले, कि उनको शौक बहुत है ख़त्म करने की, तो क्या करें? अच्छा चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बेटा जी क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक है जी मेरा बच्चा मैं ठीक हूँ। आपने पूछना था मैंने वो संगाड़ ना, वो क्या कहते हो जो चिंगा, वो खा सकते हैं चिंगा? चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है जी मेरा बच्चा, बहुत शुक्रिया। आपको कैसे पता चला कि आज दोपहर को खाने में मैंने झींगा खाया? नहीं मेरा बेटा नहीं तो आज ही आपने ये सवाल पूछ लिया। आज अब्दुल वासे ने जो है वो अब्दुल वासे ने, मेरी बहू कह रही थी कि मैं कल बना के दूंगी, तो मैंने बोला मैं पहले पूछूंगी तो फिर आज ही अब्दुल वासे ने बेहतरीन जो है वो झींगे की कढ़ाई बनाई थी, तो बेहतरीन बनाया था। चले मैं इसका मसला बताता हूँ। नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। साहब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह करम शुक्र अल्लाह का। आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। आप हमेशा बहुत अच्छी बातें बताते हैं। अल्लाह सबको समझने का, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आपसे एक सवाल करना था और दुआ की दरख्वास्त करनी थी। कुछ मर्द अपनी बीवी को तलाक दे देते हैं और उसके बाद भी साथ रहते हैं, तो इस्लाम में उसके बारे में क्या कहा गया है, उसको क्या सजा मिलेगी? चलें ठीक है। मर्द औरत को, और औरत को क्या करना चाहिए? अब तो अगर उसे तलाक हो जाती है और माँ बाप के घर नहीं जा सकती, इसके पास कहीं और जाने को नहीं है। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ जी। ठीक है, नेक्स्ट कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुफ्ती साहब। जी जी। हाँ जी, क्या हाल है आपके? ठीक है मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक हैं? हाँ जी बिल्कुल, शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। मियाँ बीवी तो एवरी वीक आपका प्रोग्राम देखते हैं, बहुत खुश है। अच्छा जी, चले अल्लाह आपको खुशियां दे। मुफ्ती साहब एक पहला सवाल। जी जी। और ये कोई और बोल रहा है? नहीं आप ही बोल रहे हैं, मैं आप सुन रहा हूँ, आप बात करें। अच्छा जी, अच्छा मुफ्ती साहब बात ये है कि सऊदीया में हमने अक्सर देखा है कि अपने मगरिब की नमाज से पहले नफल पढ़ते हैं लोग। जी जी। तो हमें समझ नहीं आई कि वो असर के बाद और मगरिब से पहले कैसे पढ़ते हैं। चलें ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट कॉल लेते हैं, जवाब भी देना है मुशाहिन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं। दो सवाल हैं आपसे पूछने थे। एक तो ये कि हमने असल में जो रिसीवर है मस्जिद का लगाया हुआ है घर में, तो पूछना आपसे ये तस्दीक करनी थी कि जो हम घर में नमाज पढ़ते हैं रिसीवर के साथ, तो जो ख़वातीन है वो तो पढ़ लेती हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं उसका मैंने आपसे तस्दीक करना था कि वो भी पढ़ सकते हैं वहाँ पे, अगर इमाम जो है वो खड़ा हो और हम उनके पीछे जो है रिसीवर के साथ जो है हम पढ़ रहे हैं, तो वो अपनी ज़रा इसके आप मुझे तस्दीक कर दें। सेकंड एक क्वेश्चन है, प्लीज जल्दी से मैं बता देता हूँ कि दो बच्चे हैं पाकिस्तान में, तो उनके जो वालिद साहब हैं वो बिल्कुल उन्होंने छोड़ दिया है, उनकी वालदा वफात पा गई है, तो हम उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं, तो क्या वो यतीमों के ज़िम्मे में आते हैं? क्योंकि उनके वालिद जो है वो तो बिल्कुल सपोर्ट ही नहीं करते, उन्होंने बिल्कुल ही उनको छोड़ दिया है, तो हम जो है उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं। तो और भी बच्चे हैं जो हम फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते हैं जो कि वाकई यतीम है, उनके वालिद वफात पा चुके हैं, लेकिन जो दो अलग बच्चे हैं उनके वालिद जिंदा है लेकिन बिल्कुल ही उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, उनके बच्चे हैं और ये दो बच्चे बिल्कुल उनके। चलें ठीक है, आपका सवाल आ गया, मैं बताता हूँ जी। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, जज़ाकुमुल्लाह। अच्छा, पहला तो मेरे भाई ने जो सवाल पूछा था, देखिए मैंने इसको उस वक्त भी क्लियर कर दिया था कि जब मैं ये शुरू में जब हम हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अगर किसी शख्स को खुशहाली दी है, माली तौर पर अल्लाह ने उसको वुसअत दी है और वो वेल ऑफ आदमी है, तो उसको शरीयत के अंदर कोई ऐसी उसके लिए कोई ममानियत नहीं है, उसको शरीयत ने इजाज़त दी है कि वो
اچھی سواری کا استعمال کر سکتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ تکبر یہ نہیں ہے کہ بھئی آپ اچھی سواری کا استعمال کریں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں، اچھی جگہ رہیں، اور یہ جب یہ چیزیں آپ کے لیے وبال ہوتی ہیں کہ جب آپ اپنے اندر کبر کو پیدا کریں، آپ کے اندر تفاخر آ جائے، آپ لوگوں کو حقیر سمجھیں، لوگوں کو ڈس رسپیکٹ کریں۔ تو باقی اگر کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے تو وہ اچھی سواری بھی استعمال کر سکتا ہے، اچھے گھر میں بھی رہ سکتا ہے، اچھا کھانا بھی کھا سکتا ہے، اچھے کپڑے بھی پہن سکتا ہے، اور وہ جب عمرے پہ جائے، حج پہ جائے تو وہ اچھے ہوٹلوں میں بھی ٹھہر سکتا ہے، اور 5 سٹار ہوٹل کیا 7 سٹار ہوٹل میں ٹھہرے، ہر جگہ ٹھہر سکتا ہے۔ بس صرف فرق یہ ہونا چاہیے کہ وہ لوگوں کو حقیر نہ سمجھے، وہ یہ نہ سمجھے کہ جی میں تو بہت بڑا آدمی ہوں، بہت پیسہ ہے میرے پاس، اور میں تو دیکھو اتنے بڑے ہوٹل میں ٹھہرا ہوں، اور یہ غریب غربے اور یہ فلاں ہوٹل میں ٹھہرے ہیں یا یہ فلاں بلڈنگ میں ٹھہرے ہیں۔ اس کی وجہ سے لوگوں کی حقارت اور لوگوں کی نفرت اس کے دل میں نہیں آنی چاہیے۔ تو اگر تو آ رہی ہے تو پھر تو یہ وبال ہے، اللہ کی طرف سے اس کو پکڑ ہوگی، جواب دہی ہوگی کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، اور یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ایک انسان اس کو کوئی لوگوں کی نفرت دل میں نہیں ہے، لوگوں کو وہ حقیر نہیں سمجھتا، تو بالکل شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو مال ہے وہ انسان کے لیے جب رحمت بنے گا جب اس مال سے وہ جیسے اپنے اوپر خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے، دنیا کی چیزوں پہ خرچ کرتا ہے، اسی طریقے سے وہ رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ اور مسکینوں پہ، ضرورت مندوں پہ بھی خرچ کرے، تو پھر یہ مال اس کے لیے رحمت بن جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا، میری بہن کہتی ہیں کہ انہوں نے کسی عالم سے پوچھا کہ بھئی پاکستان کے اندر جو یہ بے حیائی فحاشی ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بنیادی وجہ جو ہے وہ میڈیا ہے، اور میڈیا کو انہوں نے ذمہ دار ٹھہرایا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی میڈیا کی وجہ سے پھیل رہی ہے، تو اس لیے کہ میڈیا کی وجہ سے اس لیے پھیل رہی ہے کہ آپ لوگ دیکھتے ہیں، لوگ اگر دیکھتے ہیں تو میڈیا جو ہے وہ فلرش کر رہا ہے، اگر لوگ دیکھنا چھوڑ دیں تو یہ ساری چیزیں بند ہو جائیں۔ تو ایک طرح سے بات ٹھیک تو ہے کہ ہمارا جو طبقہ ہے وہ جو دیکھنا چاہتا ہے میڈیا وہی اس کو دکھاتا ہے۔ دیکھیں یہ جو ٹرکش ڈرامہ ہے اور اس کو لے کر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر دھوم ہے، تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اس ڈرامے کے اندر بھی کئی چیزیں جو ہے وہ فکشن ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری ریالٹی نہیں ہے، وہ ایک کہانی تو ہے، ہسٹری تو ہے، ایسی ہزاروں ہسٹریاں ہیں اسلام کی، مسلمانوں کی، ایسے کئی طبقے ہیں، ایسے کئی افراد ہیں، ہیروز ہیں، لیکن وہ بھی اس لیے اتنا پاپولر ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کیا گیا ہے، اور اس کے اوپر بڑی محنت ہوئی ہوئی ہے، اس کے اوپر کافی خرچہ ہوا ہے، اور وہ ایک انٹرنیشنل لیول کا جو معیار ہوتا ہے اس کے مطابق بنایا گیا۔ اگر اس کو بھی ایسی چلتا پھرتا بناتے تو اس کو بھی کوئی نہیں دیکھتا، تو لہذا پیش کرنے کا ہے۔ تو بالکل آپ میڈیا کے ذریعے سے آپ اچھی چیزوں کو پروموٹ کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق بھی دے۔ تو وہ ان کا ایک نظریہ تھا جو انہوں نے بیان کر دیا۔ ٹھیک ہے جی ناظرین، ہمیں بریک کی طرف جانا ہے، انشاءاللہ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سوال یہ پوچھا گیا کہ جی وہ ہم جب سعودی عرب جاتے ہیں تو اکثر ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ حرمین شریفین میں مغرب کی اذان ہوتی ہے، مغرب کی اذان کے بعد وہاں پہ وہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں، اور پھر جو ہے مغرب کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو آیا یہ عمل کرنا ٹھیک ہے؟ کیا شریعت کے مطابق ہے؟ اچھا، سب سے پہلے تو اس بات کو آپ ذہن میں بٹھائیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے، اور ان کے نقطہ نظر کے مطابق مغرب کی نماز میں تعجیل کرنا ضروری ہے۔ تعجیل سے مراد یہ ہے کہ اذان ہو اور اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ نماز پڑھی جائے، اور اذان اور نماز کے درمیان کسی قسم کا وقفہ نہیں ہونا چاہیے، سوائے اتنا کہ ایک آدمی اگر کھانا کھا رہا ہے تو کھانا ختم کر لے، پانی پی رہا ہے تو پانی پی کے فارغ ہو جائے، قضا حاجت کر رہا ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، وضو کر رہا ہے تو اس سے فارغ ہو جائے، یعنی اتنا وقفہ ہو کہ جتنا کہ 3 چھوٹی آیتیں اور 1 بڑی آیت تلاوت کی جا سکے، اتنا وقفہ ہو، تاکہ جو ہے وہ، اور اس سے زیادہ وقفہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو لہذا اس لیے ان کے ہاں تعجیل ہے،
اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی اذان ہو، اذان کے فوراً بعد جو ہے وہ مغرب ہو، اور مغرب کے بعد جو ہے وہ آپ 2 رکعت سنت پڑھیں۔ دوسرے ائمہ کے نزدیک ان کے ہاں جو ہے وہ 2 رکعت جو ہم بعد میں پڑھتے ہیں، ان کے ہاں وہ 2 رکعت مغرب کے وقت کی 2 رکعت ہیں تو وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں، اور ان کے ہاں جو ہے وہ تعجیل کرنا یہ ضروری نہیں ہے، اور وہ ان کے ہاں تھوڑا سا تاخر کرتے ہیں اذان اور مغرب کی نماز میں، یعنی اذان ہو جانے کے بعد مغرب کی نماز میں اتنی دیر کا وقفہ کرتے ہیں جتنے میں وہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ تو لہذا اب یعنی ہمارے ہاں یہ ایک مباح عمل ہے، بعض احناف اس کو مکروہ کہتے ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک مستحب عمل ہے تو لہذا اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمارا جو مسلک ہے وہ یہی ہے کہ مغرب میں تعجیل ضروری ہے اور نماز فوراً پڑھنی چاہیے۔ باقی اگر کسی وجہ سے یعنی کوئی شرعی عذر ہو یا کوئی ریزن ہو جائے جس کی وجہ سے نماز مغرب کی تھوڑی سی ڈیلے ہو گئی ہے تو پھر اس کے اندر کوئی ایسا یعنی کراہت بھی نہیں رہتی، اور خلاف یعنی ضرورت بغیر کسی شرعی ضرورت کے ڈیلے کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے ہو جاتی ہے تو پھر وہ مکروہ بھی نہیں ہے، اس میں کراہت بھی نہیں ہوتی۔ تو لہذا یہ وجہ ہے۔ اور اگر وہاں پہ کوئی آپ کو بحث و مباحثہ کرتا ہے، آپ سے بولتا ہے آپ نے کیوں نہیں پڑھی ہے، تو اگر آپ نے پڑھ لی ہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرا جو ہے وہ اپنا میرے جو بھائی صاحب ہیں شفیق صاحب، انہوں نے گزارش کی کہ بھئی دعا آج کل روزانہ کرائیں، تو انشاءاللہ روزانہ کرائیں گے، اور ان کے چچا الطاف صاحب بیمار ہیں، ان کے لیے کہا دعا کریں، اور زاہدہ بی بی ان کی کوئی عزیزہ ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اچھا، دوسرا میری بہن نے سوال یہ پوچھا تھا کہ ان کو پراپرٹی ملی ان کے والد کی طرف سے، یعنی وراثت میں ان کے والد کی طرف سے ان کو حصہ ملا، اب وہ حصہ انہوں نے اپنے بھائی کو دے دیا اور شوہر کی رضامندی کے بغیر، تو کیا اس میں شوہر کی ناراضگی بنتی ہے؟ کیا شوہر ناراض ہو سکتا ہے یا شوہر سے اجازت لینا ضروری تھی؟ اچھا دیکھیں، کیونکہ وہ جو آپ کا مال ہے نا، جو آپ کے پیسے ہیں، آپ کا مال ہے، آپ کی وراثت ہے، جو آپ کی جائیداد ہے، تو اس میں تو آپ کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ تو آپ کے پیسے ہیں، آپ جہاں دل چاہے خرچ کریں، اور یہ آپ کی رقم ہے، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو شوہر کا مال ہے، جو شوہر نے آپ کو دیا ہے، یا شوہر آپ کو دیتا ہے کہ بھئی آپ نے یہ گھر کے اخراجات کرنے ہیں، یہ چیزیں کرنی ہیں، اس میں سے اگر آپ اس جگہ پہ خرچ نہیں کرتی، دوسری جگہ پہ خرچ کرتی ہیں، یا شوہر نے اپنے پیسے رکھوائے ہوئے ہیں تو آپ نے وہ خرچ کر دیے، تو اس میں آپ کو شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے، لیکن اپنے مال سے جو آپ نے کیا یا اپنی حصے کو آپ نے اپنے بھائی کو دے دیا، اس میں شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں تھی، اور شوہر کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے ان کا لینا دینا نہیں ہے، وہ تو آپ کی پراپرٹی، آپ کا حصہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ کہیں وہ کوئی پروگرام دیکھ رہی تھیں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ آج کل جو میتھڈ چینج ہو چکا ہے، اب سونے کے بقدر نوٹ نہیں چھپتے ہیں، تو لہذا اب زکوٰۃ جو ہے وہ چاندی کے بقدر دی جائے۔ اچھا دیکھیں، وہ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا بات کی، نہ میں نے سنی۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ زکوٰۃ کا جو نصاب ہے 7.5 تولہ سونا اور 52.5 تولہ چاندی، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک نصاب مقرر کیا ہے، اور سونے اور چاندی کو جو ثمنیت حاصل ہے، جو اس کو یعنی اس کے اندر جو ثمن ہے، یا وہ ایک قیمتی چیز ہے نا، کبھی اس دور میں بھی ایسا تو ہے نہیں کہ سونا کوئی بے قیمت چیز ہو، سونا کی قیمت تو ابھی بھی بڑھ رہی ہے، چاندی کی بھی، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جی سونے کی کوئی ویلیو نہیں رہی، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر ثمنیت رکھی ہے، اس کے اندر اس کو قیمتی بنایا ہے، اور یہ شروع سے ہے، اور جب تک دنیا رہے گی یہ اس کو ایک حیثیت حاصل رہے گی، اس پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ آج جو ہے دنیا کو بنے ہوئے تقریباً 10,000 سال ہو گئے ہیں، تو 10,000 سال سے تو اس کی ثمنیت میں کمی واقع نہیں ہوئی، تو ایسا لگتا ہے کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی، جس طریقے سے سونے کی ڈیمانڈ ہے، اور جس طریقے سے سونا جو ہے وہ چل رہا ہے، کیونکہ سونا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر رکھا ہے کہ وہ زیور بنتا ہے، اور وہ عورتیں استعمال کرتی ہیں، اللہ نے اس کے اندر ایک خاص طور پہ اللہ کہتے ہیں کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو مزین کیے ہیں، جو لوگوں کے اندر شہوات رکھی ہیں، ان میں سے ایک جو ہے وہ قناطیر المقنطرہ، یعنی چھن چھناتے ہوئے، کھن کھناتے ہوئے سکے، سونے چاندی کے، من الذهب والفضة، سونے اور چاندی کے۔ تو یہ تو اللہ نے زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ،
اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے مزین کر دیا ہے اور لوگوں کے دلوں کے اندر اس کی محبت کو ڈال دیا ہے، تو یہ تو ختم نہیں ہو سکتی. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی کہے کہ جی اس کی ویلیو ختم ہو جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. تو اب یہ کہ یہ ضرور ہے کہ سونے اور چاندی کے ریٹ میں بڑا فرق آ گیا. پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا. پہلے جو ہے وہ سونے اور چاندی میں اتنا زیادہ فلکچویشن نہیں ہوتی تھی، اتنا زیادہ ڈفرینس نہیں ہوتا تھا. اب بہت زیادہ ہے. تو اب سونا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چاندی جو ہے وہ بالکل اس کی ویلیو کم ہے. تو لہذا اب اس بنا پہ کہ دو چیزیں ہیں. دیکھیں، ایک شخص ہے، اب وہ بیچارہ اس کے پاس 52.5 تولہ چاندی تو ہے، لیکن اس کے حالات، وہ بیچنے کے بعد بھی اس کے حالات اتنے خراب ہیں کہ وہ تو اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر پا رہا، اس کے تو مسائل حل نہیں پا رہے. تو اب وہ کیا کرے؟ اب اگر اس شریعت کے اصول کو رکھا جائے گا تو وہ تو خود زکوٰۃ دینے والا ہے، زکوٰۃ لینے والا تو بنتا نہیں ہے. تو اب کیا کریں گے؟ تو لہذا اس وقت میں کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے یعنی یہ چاندی کی 52.5 تولہ کے بعد اگر اس کے حالات ایسے ہیں، مقروض ہے یا اس کے گزارا نہیں ہو رہا یا اس کی صورتحال یہ ہے اور وہ بیچ دیتا ہے، وہ اپنے پاس نہیں رکھتا یا اس کو فروخت کرتا ہے، تو اس کو اب اس شخص کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. یہ زکوٰۃ دینے والا نہیں بلکہ لینے والا بن سکتا ہے. لیکن سونے میں نہیں ہے. اگر 7.5 تولہ سونا ہے تو وہ تو بیچنے کے بعد بھی کافی رقم بنتی ہے نا. اسی طریقے سے اب ایک شخص کو اگر زکوٰۃ ایک آدمی کے اوپر فرض کرنی ہے تو وہ کس نصاب کو کر کے رکھا جائے، یا 7.5 تولہ سونے کو یا 52.5 تولہ چاندی کو سامنے رکھ کے نصاب مقرر کیا جائے زکوٰۃ فرض ہونے کا. تو اب اس میں دیکھیں فائدہ کس کا ہوتا ہے. فائدہ اگر غریبوں کا تو اس میں ہوتا ہے نا کہ بھئی زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں، لینے والے نہ ہوں. جب زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے تو غریبوں کو زیادہ فائدہ ہوگا، کم لوگ زکوٰۃ لینے والے ہوں گے. لیکن اگر زیادہ لوگ جو ہے زکوٰۃ لینے والے ہو جائیں، کم لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں، تو پھر جو ہے وہ اس میں تو یعنی معاشرے کے اندر جو ہے توازن نہیں رہتا. تو اسلام یہ چاہتا ہے کہ بھئی زیادہ لوگ زکوٰۃ دینے والے ہوں، یعنی دینے والے لوگ زیادہ ہوں، لینے والے کم ہوں. تو وہ اسی صورت میں ہوں گے کہ جب ہم دیکھیں گے اس شخص کے پاس اگر 52.5 تولہ چاندی ہے اور چاندی بھی ہے اور اس کے علاوہ اس کی جو ضروریات ہیں وہ خوشحال ہے، کھاتا پیتا بھی ہے، اس کے بعد اگر سونا نہیں بھی ہے تو اب اس کو ہم صاحب نصاب مانتے ہوئے اس کے اوپر ہم زکوٰۃ کو فرض کریں گے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا میرے بھائی گلزار نے پوچھا ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی دانت آرٹیفیشل دانت لگائے ہوئے ہیں تو کیا ان دانتوں کا کیا حکم ہے؟ بالکل ان کو اسی طرح سے دھونا ضروری ہے جیسے کہ آپ اصلی دانتوں کو دھوتے ہیں. جب آپ پہ غسل فرض ہو جائے گا، یعنی منہ کے اندر سے کلی کرنا تو غسل کا فرض ہے. جب انسان کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد اور عورت ہوں، تو ان کو کلی کرنی ہوتی ہے. اس کلی کے ذریعے سے ان کا منہ صاف ہوتا ہے، ان کے دانت بھی صاف ہوتے ہیں، ان کو بھی دھویا جاتا ہے. تو لہذا اب وہ دانت آرٹیفیشل ہیں یا آپ نے امپلانٹ کروائے ہیں، وہ اب اصل دانت کے حکم میں ہیں، تو وہ ان کو بھی دھونا ضروری ہے. اور اگر ان کو نہیں دھوئیں گے تو وہ پھر آپ کا جو نقص ہو جائے گا، یعنی آپ کا وضو کامل نہیں ہوگا. تو ان کو دھونا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا ہے کہ اگر ایام بڑھ جائیں 10 دن سے تو کیا وہ تو بیماری ہوتی ہے اور اس بیماری میں آپ کو نماز بھی پڑھنی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے ہیں؟ آپ بالکل کر سکتے ہیں اور نماز بھی آپ کو پڑھنی ہوگی. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ وہ قرآن انہوں نے تجوید سے پڑھنا شروع کیا، لیکن جن سے وہ پڑھ رہی ہیں وہ محترمہ کہتی ہیں کہ آپ کی تجوید بالکل خراب ہے، آپ بالکل غلط پڑھتی ہیں، تو لہذا آپ کو جو ہے وہ صحیح کرنی پڑے گی اور کسی قاری سے پڑھیں. پتہ نہیں اس طرح کی کوئی ایڈوائس دی ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ اچھا، لہذا دیکھیں ناظرین، قرآن اتنا پڑھنا ضروری ہے، یاد کرنا فرض ہے جتنا نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے. تو اسی لیے علماء نے کہا کہ کم سے کم آخری جو اماں پارے کی 10 صورتیں وہ تو کم سے کم حفظ کر لیں. ویسے عام طور پہ ہر مسلمان کو زیادہ قرآن حفظ ہونا چاہیے، 20 صورتیں تو ہونی چاہیے. یاسین، سورہ رحمان، سورہ ملک، سورہ واقعہ، یہ صورتیں تو ہر بندے کو حفظ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کو یاد کرنا چاہیے. لیکن اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کم سے کم اماں پارے کی آخری 10 صورتیں جو چھوٹی صورتیں وہ تو یاد بھی ہونی چاہیے اور ان کا تلفظ اور مخارج بھی ٹھیک ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کوشش کریں کم سے کم 2-3 صورتیں تو اچھی طرح سے یاد کر لیں نا. وہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو ان کو تو یاد کر لیں، سورہ فاتحہ کو اور 2-3 صورتوں کو، جتنا نماز میں پڑھنا فرض ہے. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ساتھ کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ ڈبل اجر عطا فرماتے ہیں کہ جس کو شاق گزرتا ہے اور جو بڑی مشکل سے پڑھتا ہے قرآن تو اس کو سیکھتا ہے
تو اس کو اللہ تعالیٰ جو ہے حدیث میں آتا ہے اس کو ڈبل اجر ملتا ہے, ایک تکلیف کا بھی اجر اس کو ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈبل اجر عطا فرمائیں گے. ٹھیک ہے جی. دوسرا جو ہے جھینگا, دیکھیں جھینگے کے اندر بھی دو اسکول آف تھاٹ ہیں. بعض علماء کہتے ہیں مکروہ ہے, بعض علماء کہتے ہیں نہیں جائز ہے, کھا سکتے ہیں. تو ہم تو اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ جی بھئی جھینگا مچھلی کی قسم میں سے ہم تو کھاتے ہیں اور اس کو استعمال کرتے ہیں. تو بالکل جو حضرات نہیں کھانا چاہیں تو کوئی اجازت ہے, کوئی زبردستی تو نہیں ہے, لیکن جھینگا کھانا جائز ہے, اس کو کھایا جا سکتا ہے. دوسرا میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ کسی مرد نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور پھر طلاق کے بعد بھی بیوی کے ساتھ ہی رہتا ہے, تو کیا شرعی طور پر اس کا ساتھ رہنا جائز ہے؟ دیکھیں اگر وقتی طور پر اگر اس عورت کے پاس رہائش نہیں ہے, اس مرد کے پاس رہائش نہیں ہے, اور اگر وہ رہتے ہیں اور وہ اس طرح سے رہتے ہیں جس طرح سے ایک غیر محرم رہتا ہے, ایک اجنبیوں کی طرح, تو اسی طریقے سے وہ رہ سکتے ہیں جب تک کہ ان کے رہائش کے مسائل حل نہ ہوں. اور جیسی رہائش کے مسائل حل ہو جائیں ان کو ایک چھت کے نیچے نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ شیطان کے پاس موقع ہوتا ہے کہ وہ کہیں ان کو گناہ کے اندر مبتلا نہ کر دے. تو لہذا ضرورتاً رہ سکتے ہیں, پھر کوشش کریں اور جیسی مسئلہ حل ہو تو رہائش کو علیحدہ رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے جی, تو کوشش کرنی ہوگی بھائی. دوسرا مسجد کے اندر ریسیور لگا ہوا ہے, تو کیا مسجد کے ریسیور سے تو ہم کیا گھر میں مسجد کے امام کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اچھا دیکھیں, جب جن مساجد نے ریسیور لگائے ہوئے ہیں اپنے مسجد کے ارد گرد گھروں کے اندر, ان کے امام صاحب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ مسئلہ بتائیں نماز شروع کرتے وقت. جب اذان ہو جائے تو نماز شروع کرتے وقت وہ لوگوں کو بتا دیں کہ بھائی یہ ریسیور صرف اذان کے لیے ہے, بیان کے لیے ہے, ٹھیک ہے, نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اور ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ آپ اگر میرے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے جی. نماز کے لیے امام اور مقتدی کی مجلس کا ایک ہونا, مقام کا ایک ہونا ضروری ہے. اگر مجلس ایک نہیں, مقام ایک نہیں, تو ان کی نماز نہیں ہوگی. تو یہ تو گھر ہے, مقام ایک نہیں, مجلس ایک نہیں, وہ دوسری اس کے اندر فاصلہ ہے, اور وہاں پہ ان کی نماز نہیں ہوگی جو لوگ گھروں میں امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے, چاہے وہ مرد ہوں چاہے وہ عورتیں ہوں. ٹھیک ہے جی. دوسرا آخری سوال ہے, اس کے بعد جواب لیتے ہیں, سوال لیں گے انشاءاللہ. جواب دینے کے بعد میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ 2 بچے ہیں جن کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے, ان کے والد نے ان کو چھوڑ دیا ہے, دوسری شادی کر لی ہے, تو ہم ان بچوں کو سپورٹ کرتے ہیں, تو کیا یہ بچے یتیم ہوں گے؟ ہمیں جو ثواب ملے گا وہ یتیم بچوں کو سپورٹ کرنے کا ثواب ملے گا. اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ذہن میں بٹھائیں کہ شرعی طور پر یتیم اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے والد کا انتقال ہو جائے اور وہ بچے 15 سال سے عمر میں چھوٹے ہوں, نابالغ بچے ہوں. جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے, شرعی طور پر وہ بچے یتیم ہیں. اور پھر حضور نے جو فضائل بیان کیے ہیں یتیم کی کفالت کے حوالے سے, یتیم کی تربیت کے حوالے سے, ان سب کے فضائل اس کو ملتے ہیں جو یتیم کی کفالت کرتا ہے. اور سب سے بڑی فضیلت تو یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اور یتیم کو کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے, یعنی آپس میں ساتھ رہیں گے. تو لہذا یہ بہت بڑی فضیلت کی بات ہے. تو شرعی یتیم تو اس کو کہتے ہیں. اب اگر ایک بچہ ہے اس کے والد کا انتقال ہو گیا اور وہ 16-17 سال کا ہے, 18 سال کا, 20 سال کا ہے, تو وہ بچہ یتیم نہیں کہلائے گا, کیونکہ وہ تو بالغ ہے. صحیح ہے, شرعی یتیم نہیں اس کو کہا جائے گا. اچھا, اب یہاں پہ جو آپ نے سوال پوچھا ہے اس میں ان کا والد زندہ ہے, اور جب والد زندہ ہے تو شرعی طور پر یہ بچے یتیم نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی, شرعی طور پر یتیم نہیں ہیں. ہاں, اب والد نے ان کو چھوڑ دیا ہے تو بیچارے مسکین ہیں, اور ان سے بڑا اب فقیر کون ہوگا کہ والد کے ہوتے ہوئے یہ محتاج ہو گئے. تو آپ حضرات ان کو سپورٹ کرتے ہیں تو اللہ اجر آپ کو عطا فرمائے گا, اللہ آپ کو اجر دے گا. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے یتیم کی کفالت سے بڑھ کر اجر عطا فرما دے. تو اللہ تعالیٰ کے تو ہاں کوئی یعنی کوئی قید تو نہیں ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے, لیکن میں شرعی طور پر ان کو یتیم نہیں ڈکلیئر کر سکتا کیونکہ ان کا والد زندہ ہے. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کال ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. جی جی جناب, میں نے آپ کے ساتھ ذکر بھی کیا تھا برمنگھم میں, تو آپ کو یاد ہے یا نہیں؟ بڑی دیر ہو گئی جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے. جی 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 بالکل. تو میں نے ابھی یہ دیکھ رہا ہے, میں نے ابھی میرے گھر میں ماشاءاللہ 4 بیٹی ہیں, 4 ساتھ کھانا کھاتی ہے.
میں بچوں کو یہ لیسن دیتا ہوں. آئی کیم فار 50 years ago, 52 years ago. 52 سال ہو گئے مجھے یہاں پہ آئے ہوئے. تو میں نے اس بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ بیٹے کو میک اپ نہیں کرنا, گھر میں رہنا ہے تو طریقے سے رہنا ہے. تو آپ مجھے 15 منٹ ہو گئے پکڑے ہوئے ٹیلی فون کو, تو ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں. تو میں اس لیے بتایا آپ کو کہ میں بہت باتیں کرنے والا تھا, مگر اب میں شارٹ کر دیتا ہوں. تو میں نے بھائی میرا فوت ہو گیا ماشاءاللہ 10 سال کا تھا جب میں انگلینڈ آیا. وہ بالکل ٹھیک ہے. تو وہ فوت ہو گیا تو اس کو 3 فیکٹری تھی. بھائی میرے ساتھ نہیں ملتے تھے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بھائی کو احساس تھا مگر بھابھی نہیں ملتی تھی. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ لوگ سمجھ جائیں اس چیز کو. لڑائی سے کوئی فائدہ نہیں ہے. دنیا کی دولت ہے, دنیا میں رہے گی. میں اپنی بیوی کو بچوں کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ نے کبھی کلیم نہیں کرنا اس کی جائیداد کا. میرے باپ کی بھی میری بھی سب کچھ اس کے پاس ہے, تو کلیم نہیں کرنا. بس جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے مفتی صاحب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں, آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. دعاؤں کی گزاری یہ وبا کی طرف سے. اور ایک میرا سوال تھا کہ مرد حضرات داڑھی کو کالا کلر لگا سکتے ہیں کیا؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک تو مجھے یہ کہنا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار ہیں کہ آپ جیسے علماء ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں. کہ میں آپ سے اتنی انسپائرڈ ہوتی ہوں کہ آپ کو جو بھی سوال ملتا ہے آپ اس کا جواب اتنا اچھا دیتے ہیں کہ لائک میں بہت ہی, جو آپ نے اذان کا بتایا تھا کہ حی علی الفلاح کیوں پڑھتے ہیں, ابھی جو آپ نے حفظ کا بتایا ہے, تو میرا ایک میسج بھی ہے کہ میں خود حفظ کر رہی ہوں مسلمانوں کو کہ میں کینسر کی مریض ہوں اور میں 57 ایئر اولڈ ہوں, اور میں الحمدللہ سے حفظ کر رہی ہوں. کسی انسان کے لیے خواہ وہ ینگ ہو چاہے وہ اولڈ ہو, اس کے لیے قرآن حفظ کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ پریکٹس کرنی پڑتی ہے اور پھر وہ خود الحمدللہ ہو جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی. اللہ آپ کو, جو آدمی حفظ کرنا شروع کر دیتا ہے اور اگر حفظ نہ بھی کر پائے بیماری کی وجہ سے, حافظے کی کمزوری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس کا انتقال بھی ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کو کل حافظوں میں اس کا شمار ہوگا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو حافظ قرآن بنائے, عالم با عمل بنائے, عالمہ با عمل بنائے. اور یہ بہت اچھا آپ نے میسج دیا کہ قرآن بہت آسان ہے, لیکن قرآن کہتا ہے کہ مجھے اپنا آپ دو, مجھ سے محبت کرو, مجھ سے پیار کرو تو میں پھر تمہیں اپنا آپ دوں گا. پھر قرآن تو انسان کا مونس ہوتا ہے ایسے ہی جگہ پہ جہاں پہ کوئی اس کا غمخوار نہیں ہوگا, یعنی قبر کے اندر. تو بہت اچھی بات ہے جی. اللہ آپ کو صحت بھی دے, اللہ تعالیٰ آپ کو مکمل حافظہ قرآن کی بنائے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی 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 مفتی صاحب سے سوال کرنا ہے. جی آپ کریں, میں بات کر رہا ہوں آپ سے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے اور ہم سننے والوں کو بھی. آمین آمین. مفتی صاحب, ہماری جو مسجد ہے لوکل جو ہے وہ کرونا کی وجہ سے اب ہر وقت کھلی نہیں ہوتی, اور انہوں نے یہ کیا کہ فجر کی جماعت ہوتی ہے اور زور کے ٹائم وہ کھول کے تو زور اور اثر اکٹھی وہ کرتے ہیں, اور پھر عشاء کے ٹائم وہ کھول کے نہ تو مغرب اور عشاء اکٹھی شام 7 بجے ہوتی ہے. آپ پلیز بتا سکتے ہیں کہ افضل طریقہ کیا ہے کہ مغرب کے ٹائم پہ گھر پہ پڑھی جائے یا کہ 3 گھنٹے ویٹ کر کے تو عشاء کے ٹائم مغرب اور عشاء اکٹھی ہو سکتے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں. جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی فرمائیں. جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. آپ جی بھائی میں نے پوچھنا یہ ہے کہ میرا پاکستان میں بھائی ہے, وہ بیمار بھی رہتے ہیں, دونوں میاں بیوی, اور بہت غریب بھی ہیں. تو میں ان کو کیا اپنے صدقے کے پیسے بھیج سکتی ہوں اور اپنے شوہر سے پوچھے بغیر ہو سکتا کسی کو بھی نہیں؟ تو وہ آپ کے پیسے ہوتے ہیں, وہ پیسے آپ کے ہیں جو میں نکال دیں, صدقے کے لیے جو نکال, جو آپ صدقے کے لیے بالکل آپ دے سکتی ہیں, لیکن
وہ شوہر کو کیا پرابلم ہوتی ہے؟ اگر آپ ان کو بتا کے دیں گی تو وہ کیا خوش نہیں ہوں گے اس بات سے؟ نہیں بھائی وہ تھوڑی عزت نفس کا مسئلہ بھائی بن جاتا ہے نا اپنے بہن بھائی کو، پھر وہ عزت نہیں. ان کو کہیں کہ جو بہن بھائی غریب ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں بنسبت غیروں کے. صدقہ جو ہے وہ اپنے عزیزوں کو دینا چاہیے، اپنے رشتہ داروں کو دینا چاہیے، اپنے بہن بھائیوں کو دینا چاہیے، اپنے بھتیجے بھانجوں کو دینا چاہیے، اپنے گاؤں کے لوگوں کو دینا چاہیے. جی جی. تو بھائی میرا دوسرا یہ سوال ہے کہ سورۃ کوثر کو لونگ کے اوپر کہتے ہیں پڑھیں، مطلب 45 دفعہ تو رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تو کیا ایسا کر سکتا ہے کہ نہیں؟ نہیں لونگ میں، ہاں جی لونگ پہ پھر وہ اس کو کر کے کیا کریں؟ اس کو 45 ٹائم لونگ کو پہ پڑھ کے اس کو جو اپنا آپ کے پیسے رکھتے ہیں یا شاپ میں. ایسا نہیں، میں سمجھا آپ کہہ رہی ہیں لونگ پہ دم کر کے اس کو دانتوں کے نیچے رکھیں تو دانت کا درد ختم ہو جائے. تو چلے وہ تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ لونگ کے اندر ایسا ایک آئل ہوتا ہے کہ جس سے دانتوں کا درد ٹھیک ہوتا ہے، لیکن یہ کیا لونگ پہ دم کر کے لونگ کو پیسوں میں رکھنے سے پیسے بڑھ جائیں گے؟ ایسا نہیں میری بہن. آپ نماز پڑھیں، ذکر کریں، قرآن کی آیات پڑھیں اور صدقہ دیں، خیرات کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمائے گا. تو یہ کس نے آپ کو بتایا کہ جی لونگ کا اس سے کیا واسطہ؟ ٹھیک ہے جی. اور سورہ کوثر پڑھیں، اس کی فضیلت ہے، اللہ تعالیٰ اپنی برکت عطا فرمائے. تو ایک تو میرے بھائی نے سوال پوچھا، کہا کہ بھئی ان کی 4 بیٹیاں ہیں ماشاءاللہ، وہ ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، ایسے ہی کھانا چاہیے، سب کو مل کے بیٹھ کے کھانا چاہیے. پھر آپ نے کہا کہ وہ میک اپ نہیں کرتی، بیٹیاں میک اپ نہیں کریں گی. بھائی بچیوں کو تو میک اپ کرنا چاہیے نا، جائز طریقے میں رہتے ہوئے گھر میں اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے، والد والدہ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے بالکل عورت کو اجازت ہے بناؤ سنگار کی اور اس کو کرنا چاہیے. اور ان کو عادت ڈالنی چاہیے، جیسی بچیاں بڑی ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، ان کی تربیت کریں، ان کو بتائیں کہ بناؤ سنگار کرنا ہے اپنے شوہر کے لیے. اور اس کے ورنہ اگر عادت نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر ان کو عادت، یہاں کی بچیوں کو عادت نہیں ہوتی تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ضرورت ہی نہیں ہے، نہ وہ جیولری پہنتی ہیں، نہ وہ بناؤ سنگار کرتی ہیں، نہ وہ عطر لگاتی ہیں، کچھ بھی نہیں کرتی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے. تو لہذا ایسا نہیں کرنا چاہیے، شرعی طور پر اجازت ہے اور بچیوں کی تربیت کرنی چاہیے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ ہے کہ ہم اپنی بچیوں کی تربیت نہیں کرتے اور اس کی وجہ سے ہمارے مسائل بہت ہیں. تو لہذا اپنی بچیوں کی تربیت کریں. ٹھیک ہے. ہاں یہ ہے کہ ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولیٰ، ایسا نہ ہو کہ گھروں سے باہر نکلیں، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور کالر خضاب لگانا جو ہے مکروہ ہے، براؤن آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور مسجد کے اندر بھائی اگر مسجدیں بند ہیں تو نماز تو اپنے وقت پہ پڑھی جائے گی، یہ کوئی وجہ نہیں ہے جمع بین صلاتین کرنے کی. جمع بین صلاتین نہیں کر سکتے، ایسی صورت کے اندر نماز وقت پہ پڑھی جائے گی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچ چکا، انشاءاللہ آپ حضرات سے کل ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.